الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 19 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ مشرکین مکہ کے رویے کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حلال کچھ کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور اسی طرح سے زندگی کے معاملات میں ان کی اپنی ہی خود ساختہ روایات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، ان کی پابندی کرو۔ ان میں سے 5 چیزیں کل کی آیات میں بیان ہوئی تھیں، مثلا یہ کہ تمہارے رب نے تم پر یہ چیز حرام کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یعنی سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلا حکم تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا یہ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی دیں گے۔ اور چوتھی نصیحت یہ کہ تم لوگ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، کھلے بھی اور چھپے بھی بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور 5ویں یہ کہ اللہ نے جس جان کو محترم ٹھہرایا ہے یعنی انسانی زندگی کو، تم اسے قتل مت کرو سوائے حق کے، اور حق کی چند صورتیں ہیں وہ بیان ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے، ان باتوں کا حکم دیتا ہے، امید ہے کہ تم لوگ عقل سے کام لوگے، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ہدایات کو پیش نظر رکھو۔ اب ان آیات میں 4 اور باتیں ہیں جن کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان باتوں پر پورا اتر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کمی ہے تو ان کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم اس کی اپنی حالت ایک قابل رحم ہوتی ہے، اللہ نہ کسی کو یتیم کرے، لیکن بہرحال اس کا ایک نظام ہے، وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے یہ مختلف حالات پیدا کرتا ہے۔ یتیم ہر ایک کی ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے، حق ہے اس کا کہ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، الا باللتی ہی احسن، الا یہ کہ احسن طریقے سے۔ احسن طریقے سے مراد یہ ہے کہ اگر یتیم کا ولی کوئی کشادہ دست انسان ہے یعنی مالدار ہے تو اسے تو پھر کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے اس کے مال میں سے، لیکن اگر کوئی تنگ دست شخص ہے جو اس کا ولی مقرر ہو گیا تو اسے اپنا حق الخدمت لینے کا حق حاصل ہے۔ اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ جتنا واقعی حق بنتا ہے، اور وہ مقرر کرے اس حصے کو اور دوسروں کو بتا بھی دے، اور دوسرے لوگ بھی اس بات کو محسوس کریں کہ ہاں جتنا یہ حصہ لے رہا ہے اس میں سے یہ اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے معاملات متاثر ہوتے ہیں، اسے اپنے لیے بھی روزی کا بندوبست کرنا ہے۔ لہذا
یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی تاکید فرمائی ہے، فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، یعنی اتنا محتاط رہنے کی تاکید کی ہے۔ اور کب تک اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی سمجھ بوجھ کو پہنچ جائے، اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو جائے۔ جب وہ اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرو، اس پر خرچ کرو، اس کے ضروریات پر اور اس کی تعلیم پر، اس کی اصلاح پر، یعنی جو بھی اس کے ضروریات ہیں اس پر خرچ کرو۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ وہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اللہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ ناپ تول یعنی جو چیزیں ناپنے کی ہیں ان کا صحیح پیمانہ رکھو، یہ نہیں کہ اس میں کمی کر لو، اور جو تولنے کی ہیں ان میں صحیح تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ جیسے نا ولا تخسروا المیزان سورہ رحمان میں، میزان میں خسارہ نہ دو کسی کو۔ تو یہ بات اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ وہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ماپ تول میں انصاف سے کام لو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں وہ انسان کی بساط کو پیش نظر رکھ کر کیے ہیں۔ وہ ہے نا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی برداشت ہے اس کے اندر، کتنی ذمہ داری کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو ضابطے اور اصول مقرر کیے ہیں انسان کے لیے وہ اس کی استطاعت کو پیش نظر رکھ کے کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک اور بات، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو، لگی لپٹی بات نہ کہنا، جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ معاملہ تمہارے رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، بھائی کا معاملہ بھی ہو اور دوسری طرف غیر رشتہ دار ہے، ان دونوں کا آپس میں معاملہ ہے، تو جو عدل کی بات ہو وہ کہو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ غیر ہے، یہ نہیں، عدل کی بات کہو۔ اور پھر اگلی بات یہ فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ اب اللہ کے ساتھ بھی وعدہ ہے، اللہ کی خلق کے ساتھ بھی ہمارے وعدے ہوتے رہتے ہیں، زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ ہے ہم وعدے کرتے ہیں۔ تو وعدے کی پاسداری یہ مومن کا شیوا ہے، اور وعدے کو توڑنا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیات المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں سے یہ ہے ایک کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو وعدے کے لحاظ سے تاکید کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، یقیناً وعدوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کی تاکید فرمائی کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ ایمان لانا یہ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے۔ اب ایمان لانے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو اللہ نے احکامات کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں، ان سب کی پاسداری ہماری ذمہ، کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے، ان باتوں کی تاکید کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی ہدایات پر کاربند رہنا، ان ہدایات پر اپنے آپ کو پابند رکھنا، ان سے ڈگمگانا نہیں۔ حالات مشکل بھی آئیں گے، یہی تو آزمائش ہے کہ کن
مشکل حالات میں بھی انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، بس یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یعنی تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کر کے زندگی بسر کرو۔ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کیسے ہوگی؟ اللہ کے احکامات کی پاسداری سے ہی بندگی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ایک ہی راستے کو اختیار کر سکتا ہے، جب اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے گا تو پھر وعدے کی خلاف ورزی تو ہو گئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر تم اس کے راستے سے چھٹ جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے اس کے راستے۔ اور اللہ کے راستے سے ہٹ جانا بڑی بدقسمتی ہے انسان کی، اس سے بڑی بدقسمتی ہو نہیں سکتی کہ انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اور پھر دوسرے راستے تو شیطانی راستے ہیں سب کے سب، ان کا انجام بھی پھر دیکھ لیں کیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، تمہیں ان باتوں کی وصیت کی جاتی ہے، ان باتوں کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ یعنی جب تم اللہ کی ہدایات کو اختیار کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ تقوی سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، پھر تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ گے، اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت بڑا، انسان حیران ہوگا وہ دوسری دنیا کو دیکھ کر، مجرموں کے انجام کو دیکھ کر بھی، اور انعام یافتہ لوگوں کے انجام کو بھی دیکھ کر۔ تو اس انجام یعنی انعام یافتہ لوگوں کا انجام حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے، ان کی پاسداری کی جائے، اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کی جائے، دوسروں کو بھی پابند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ شکر